بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک کہ اے ابن آدم تم خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، یعنی تمہارے مال میں برکت عطا فرماؤں گا۔ سن رہے ہیں نا، تمہارے مال میں برکت دوں گا۔ اسی طرح اگر آج ہمارے غیروں میں مندر بننے کا اعلان ہو جائے یا دوسری چیز کا تو سب لوگ بالکل پہل کرتے ہیں، یہاں تک کہ فاقہ کو برداشت کر کے، یعنی اپنے پیٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ تعاون کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت اور خاص طور سے ہمارے خواتین کی حفاظت، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب مال کے ذریعے سے علماء کو مضبوط کیا جائے، علماء کو مضبوط کیا جائے اور علماء کا تعاون کیا جائے، تو پھر جا کر دین اسلام کو تقویت ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ جیسے مساجد کا حال ہم دیکھ لیں کہ بڑی بڑی مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، بڑی بڑی عالیشان مساجد بنا دی جاتی ہیں جس میں نمازیوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر میں چھوٹی سی کشتی ہے نا حقیقت، اور جمعے کے دن بھر جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی پوری مسجد اکثر علاقے میں نہیں بھر جاتی۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ بغل میں مسجد تھی، یعنی قریب میں مسجد تھی، اور ایک مسجد کو انہوں نے بڑی عالیشان بنا دیا۔ تو جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کے دن بھی دیکھیں کہ نیچے کا فلور نہیں بھرا ہوا، تو ہم نے کہا کہ بڑی مسجد کیوں بنا دی گئی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑی مسجد اس لیے بنا دی کہ وہ شیخ کی مسجد، یہ شیخ کی مسجد ہے تو وہ انصاری کی مسجد ہے، اور اس کے بعد تاکہ اس لیے بنائے کہ تاکہ یہ بڑی مسجد کہلائے کہ ہاں اس محلے کی یہ بڑی مسجد ہے۔ تو یہ حال ہے، تو اس کا تو ہم نے کہا کہ ایک نیکی بھی آپ کو نہیں ملی ہے۔ اگر اسی مسجد کے بجائے اگر آپ کوارٹر بنا دیتے ہیں، امام کے لیے فنڈ بنا دیتے ہیں اور امام کا تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ دین کی مضبوطی آتی اور پھر آپ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی کیوں دین کی مضبوطی ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسے کے جو بچے جو اپنے فیوچر سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈرنا ان کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اللہ نے روزی بھی پیدا کیا ہے اور میزان بھی، حقوق بھی پیدا کیا گیا ہے۔ جب کسی قوم سے حق کو چھین لیا جائے گا تو پھر اس قوم کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھائی نہیں جاتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کی زبان کاٹ لیا جائے، حقیقت ہے۔ اور زبان ہم کیوں کاٹیں گے؟ وہ رب کائنات اس کی زبان خود کاٹ رہا ہے بظاہر طور پر۔ تو یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوارٹر بنا دیا جاتا امام کا چھوٹا ایسا، پھر اس کے شادی شدہ امام کو رکھا جاتا، امام کا تنخواہ بڑھا دیا جاتا، تو مدرسے میں محنت شروع ہو جائے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فنڈ سے پیسہ دیں، آپ اپنے جیب سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ادھر جو میلاد میں پیسہ برباد کرتے ہیں، جس میں شعلے دار تقریر ہو جاتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد کو خوبصورت چمکانے میں جو پیسہ برباد کرتے ہیں، تو مسجد تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا ہے نا، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسجد کو چمکانے میں آپ جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، شادیوں میں بے فضول پیسہ برباد کر رہے ہیں، تو ان تمام پیسہ پہ اللہ رب العزت کی لعنت نازل ہو جائے گی اور ہلاکت ہم لوگ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ ہلاکت کا مطلب یہ کہ زندگی میں بدمزگی پیدا ہوگی، زندگی ہماری اجیرن ہو جائے گی، بدمزہ ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ہم لائق نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں اسلام پر کون عمل کر رہا ہے اس کی بھی وجہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پیسہ صحیح مصرف میں جانا چاہیے، زکوٰۃ صحیح مصرف میں جانا چاہیے، زکوٰۃ کوئی سب ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو فضول پیسہ برباد ہو رہے ہیں تو اس کو صحیح جگہ پر لگا دیا جائے دین کی خدمت میں، تو پھر جا کر ہماری بقا ابھی اس زمانے میں ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری بقا کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، یعنی ہماری بقا ناممکن ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ کہنا بہتر ہے کہ جیسے ایک سادہ کھانا ہے، دال بھات ہے، کیا ہے؟ دال بھات ہے، اگر آپ اس میں چٹنی کا اضافہ کر دیے، گوشت کا اضافہ کر دیے، تو پھر وہ کھانا بہترین ہو جائے گا نا۔ اسی طرح اگر آپ فرائض کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ فرض انجام دے رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا، میں بھی انکار نہیں کر رہا، فرائض انجام دیتے ہیں اکثر مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب نفل کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب پیسہ اپنے جو فضول میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو دین کی تقویت میں لگایا جائے، دین کو مضبوط کرنے میں لگایا جائے، مکاتب کو قائم کرنے میں لگایا جائے، علماء کو مضبوط کیا جائے۔ جب علماء مضبوط ہوں گے تو مدرسے کے بچے محنت سے پڑھیں گے، اچھے عالم بنیں گے، پھر اس کے بعد مساجد کو قائم کریں گے، اور امام کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صرف نماز پڑھا لے، بلکہ وہ مجلس لگائے، لوگ ان سے مسئلہ مسائل پوچھیں، وہ ہر طرح کے مسائل بتائے، ہر عنوان پہ تقریر کریں، ساتھ ساتھ میں بدھ کے دن بہت بڑا پروگرام ہو، اصلاحی پروگرام ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، اور یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں اور اصلاحی کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے
وہ جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی طاقت ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔